السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا حروف یرملون میں سے لام اور را آئے تو بغیر غننے کے پڑھیں گے، لیکن 4 لیٹرز ایسے ہیں یا واو میم نون، اگر یہ ان میں سے کوئی تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ہم نے اس میں سے پریکٹس کر لی تھی یا اور واو کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ میم اور نون اگر آئے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو اس کی پریکٹس یا پھر اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یہ بات تو ہمیں کلیئر ہے۔ اس کی ایک ٹرک ہے، اس قاعدے کو اگر ہم نہ بھی سمجھے تو ہم اس طریقے سے یہاں پر غنہ کر سکتے ہیں کہ تنوین تجدید کے قاعدے میں ہے کہ میم پر اور نون پر اگر تجدید آ جائے، نون اور میم پر اگر تجدید آ جائے تو ہمیں کسی بھی حال میں غنہ کرنا ہے۔ اور حروف یرملون میں سے یہ قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر میم اور نون آئے تو بھی غنہ کرنا ہے۔ تو کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپلی اگر نون اور میم پر تجدید آ جائے تو ہم غنہ کریں گے۔ اب دیکھیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ را زبر را، سین واو پہ سو، رسو، یہاں پر واو مدہ ہونے کی وجہ سے ہم کھینچ رہے ہیں۔ لام میم دو پیش لم، رسولم، میم زیر می، رسولم می، نون لام زبر نل، رسولم من اللام کھڑا زبر لا، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ، رسولم من اللہ۔ اب یہاں تو ہم نے واو مدہ ہے اس لیے کھینچ کر پڑھا۔ لم پہ ہم نے غنہ کیا کیونکہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو ہم غنہ کریں گے۔ اگر کسی کو یہ ادغام کا قاعدہ نہ بھی معلوم ہے تو وہ اس طریقے سے یہاں پر غنہ کریں گے کہ میم پر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کرنا ہی ہے۔ اور لفظ اللہ کو ہم نے موٹا پڑھا، وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اور اس کے قاعدے میں ہم نے دیکھا کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ رسول من اللہ، صاد زیر سی، را الف زبر را، سرا، یہاں اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ۔ سرا، طا میم دو زبر تم، صراطم، میم سین پیش مس، صراطم مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، مستقی، میم دو زبر من، مستقیمن، صراطم مستقیمن۔ تم یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اور میم حروف یرملون میں سے میم ہے، اسی لیے غنہ کریں گے۔ اگر یہ قاعدہ نہ بھی معلوم ہو تو سمپلی وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ میم پر تشدید ہے تو ہم غنہ کریں گے۔ قی، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ نیکسٹ، را زبر را، ہا یا زیر ہی، راہی، یہاں کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ۔ قاف میم دو زیر قم، رحیقم، میم خا زبر مخ، رحیقم مخ، تا واو پیش تو، رحیقم مختو، میم دو زیر من، رحیقم مختومن، یہاں پر واو مدہ ہے اس لیے کھینچیں گے، اور یہاں پر حروف یرملون میں سے میم ہے تنوین کے بعد، اسی لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم میم زیر میم، غنہ، میم سا زیر مس، میم مس، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی ہی۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ نون کو کس طریقے سے غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ غننے کا مطلب ہوتا ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا۔ میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، بایا زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبیین۔ اس میم کو ہم نے اس نون سے ملایا کیونکہ یہ نون پر تجدید ہے اور ہم کو تجدید والے لیٹر کو پہلے والے لیٹر سے ملانا ہوتا ہے۔ یہاں پر نون پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس لیے اس کو اسکپ کر دیں گے اور اس نون کو اس میم سے ملا کر پڑھیں گے، اور غنہ ہوگا کیونکہ نون پر تجدید ہے، یہ قاعدہ ہے، اور حروف یرملون میں سے بھی ہے، نون ساکن کے بعد نون۔ نیکسٹ، نو، نون واو پیش نو، واو مدہ ہونے کی وجہ سے کھینچیں گے۔ را نون دو زبر رن، نورن، نون ہا زبر نہ، نورن
دال یا زیر دی نورن نہدی. یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. عین الف زبر الف مدہ. میم زیر می عامی. لام زبر لا عاملا. تا نون دو پیش تن عاملتن. نون الف زبر نا عاملتن نا. صاد زیر صی ناصی. با زبر با ناصبہ. تا دو پیش تن ناصبتن عاملتن ناصبتن. نیکسٹ لام زیر لی. میم نون زبر من لیمن. غنہ ہوگا. نون پیش نو لیمن نو. رایا زیر ری لیمن نوری. دال پیش دو لیمن نوریدو. یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. فا زبر فا. میم نون زبر من فامن. نون زبر نا فامن نا. کاف زبر کا فامن کا. ثا زبر ثا فامن کا ثا. یا واو زبر یو. یہاں نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ واو لین کا قاعدہ ہے. یو. میم زبر ما یوما. حمزہ زیر ای یوما ای. ذال نون دو زیر ذن یوما اذن. نون الف زبر نا یوما اذن نا. ضاد زیر ضی یوما اذن ناظی. را زبر را ناظرہ. تا دو پیش تن یوما اذن ناظرتن. یہاں پر بھی غنہ ہوگا. اس ویڈیو کے ساتھ یرملون کے سارے قاعدے کمپلیٹ ہوتے ہیں. ایک بار میں پھر سے آپ کو یہ قاعدہ ریوائز کر دوں کہ یہ ہے ادغام یرملون. ٹوٹل یہ 6 لیٹرز ہے. یا را میم لام واو نون. اب اس کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد را اور لام ان دونوں میں سے کوئی آئے, اگر را آئے اور اگر لام آئے تو اس صورت میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے, جس کے لیے ہم نے یہ سارے حروف کی پریکٹس کی تھی. اب بچ گئے 4. یا واو میم نون. اب اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی آ جائے تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد, یومن ان کا مجموعہ یومن ہے, تو اس کو ہم غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کے لیے ہم نے پریکٹس کی ادغام یا, ادغام واو, ادغام میم اور ادغام نون کی. آپ لوگوں سے یہ امید اور درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرے جس کو تجوید سیکھنا ہے, تاکہ وہ اپنی تجوید کو درست کر سکے. اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اینڈ ڈو لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو. اللہ حافظ.